کیا دینی خدمات کے صلے میں یا دینی کاموں میں معاوضہ لینا جائز ہے؟ شریعت میں اس کا جواب یہاں پر اس ضمن میں یہ بات کلیئر کرتا چلوں اور یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ معاوضہ دینی کاموں کا نہیں لیا جاتا، بلکہ پابندی وقت کا لیا جاتا ہے کہ جو وقت ان کاموں میں صرف ہوتا ہے اس کا معاوضہ ہوتا ہے۔ اگر کام کرنے والا شخص اتنا وقت روزی کمانے کے لیے لگائے تو روزی بآسانی کما سکتا ہے، لیکن مذہبی امور، دینی امور کی انجام دہی مسئلہ بن جائے گی۔ نہ وقت پر اذان ہوگی، نہ نماز ہوگی، نہ مسجد کی صفائی ہوگی، نہ کھولنے والا ہوگا، نہ بند کرنے والا ہوگا، اور نہ دیگر اشیاء کی حفاظت ہو سکے گی۔ اب جو بھی شخص ان تمام امور کو پابندی سے ادا کرے گا وہ اکثر معاش کمانے کے لیے معقول بندوبست نہیں کر سکتا، حالانکہ اس پر بھی اللہ اور اس کے رسول نے اپنے والدین، بیوی، بچوں اور دیگر زیر کفالت افراد کا نان نفقہ لازم قرار دیا ہے اور فرض کیا ہے، اور تمام ضروریات زندگی اپنے زیر کفالت لوگوں کو فراہم کرنا، مہیا کرنا اس کا فرض ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے جانشین خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول اور مسلمانوں کے پہلے منتخب حکمران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معاشی مسئلہ درپیش ہوا تو محدثین اکرام کی زبانی مسئلہ اور اس کا جمہوری اسلامی حل سن لیجئے، جو کہ تمام صحابہ اکرام نے بیٹھک کر کے نکالا، کیونکہ اسلام ایک جمہوری دین ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، فرمانے لگے، میری قوم کو یہ خوب معلوم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے کاروبار دیا اور میرا کاروبار میرے اہل و عیال کا خرچہ بخوبی پورا کرتا ہے، اور اب میں مسلمانوں کے معاملات میں مصروف ہو گیا ہوں۔ اب ابو بکر کے پاس کاروبار کو وقت دینے کے لیے ٹائم نہیں، اب ابو بکر کے اہل و عیال اس مال بیت المال سے کھائیں گے، اور میں ابو بکر مسلمانوں کے امور نپٹاؤں گا۔ بس آج بھی دینی فرائض انجام دینے والے مسلمانوں کے دینی امور نپٹا رہے ہیں اور اس وقت کا حق الخدمت لے رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔